زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جا رہی تھی، بالکل بے بس ہو گیا، اٹھ ہی نہیں پا رہا۔ اس کے بعد معاویہ بن افرا خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا آخر انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے، اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسے اس حالت میں پایا گیا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی۔ کس کی داڑھی پکڑی؟ کس کی داڑھی پکڑی؟ ارے بولو جلدی سے، کس کی؟ ابو جہل کی داڑھی پکڑی۔ کون مسلمان ہے؟ کافر ہو کر داڑھی رکھ رہا، وہ کیسی داڑھی؟ کھشکشی داڑھی ہے نا، پکڑ سکتے کھشکشی داڑھی؟ اچھی خاصی لمبی داڑھی تھی ابو جہل کی، داڑھی پکڑا، گردن پر پیر رکھا اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا بول رہا؟ مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا اچھی عزت کا اور کوئی آدمی تمہیں ملا کیا؟ کبھی مجھ سے اچھا عزت والا کوئی اور آدمی ملا تمہیں؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی اور آدمی ہے کیا؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا ہے۔ انصاروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انصاروں کی طرف اشارہ کر کے انصاریوں کی طرف کہا کاش مجھے کسانوں کے علاوہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی چرواہے تھے، وہ مارنے والے ہیں، اس کو صرف سانس آ رہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ دیکھو مر رہا تو بھی کیا فکر ہے، فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے تھے کہنے لگے، اس کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے تھے تو ان سے مخاطب ہو کر ابو جہل کہنے لگا او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ چڑھ گیا، اس کے اوپر پیر رکھا تو کیا بول رہا تو بہت مشکل اور اونچی جگہ چڑھ گیا، یہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن کاٹ کے دھڑ سے الگ کر دی۔ واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو اللہ نے شکست دی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسی ہے، اللہ نے اکیلے نے سارے گروہوں کو شکست دی، یہ نہیں کہا ہم لوگوں نے شکست دی، کہا مسلمانوں میں یہ صفت آنی چاہیے ہم سب کو شکست دے دیں گے، نہیں اللہ شکست دینے والا ہے، ہم صرف ذریعہ بنیں گے اور ہمارا ساتھ دینا، ہمارا جنگ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارا ساتھ دینا اس لیے تاکہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا ساتھ دینا، ہمارا جہاد کرنا اس لیے تاکہ ہم شہید ہو جائیں، ہمارا ساتھ دینا اس لیے ہو تاکہ ہمارا بھی اسلام کی سرخ روئے بلندی میں کچھ حصہ رہے۔ پھر فرمایا چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر اس کی لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کیا کہا؟ اس امت کا، یہ تھا ابو جہل کا قتل۔ آخری جو نقطہ ہے صرف ہے فریقین کے مقتولین، مشکل سے 2-4 لائنیں ہیں، اتنا بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً پورا کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں؟ 2 گھنٹے 5 منٹ شاید ہو رہے ہیں، ہے نا، 11:15 12:15 1:15 2-5 منٹ کا جملہ ہے۔ دونوں فریقین میں کتنے لوگ مرے؟ یہ معرکہ، یہ جو جنگ ہے مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 313 میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کتنی بڑی بات ہے نا، حیرت انگیز۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید کیے گئے۔
جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربر آوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ تھے، کتنا بڑا خاندان تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، مدینہ والوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جبکہ اوروں نے میری تائید اور مدد کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ تھا غزوہ بدر کا وہ پورا واقعہ جو جتنا ہو سکتا ہے میں نے اس کو ان 2 گھنٹوں میں آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اسلام کا صحیح علم دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی بچے ہوئے جو 2 دروس ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہوں گے، یہی ایک درس تاثر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل کا عنوان رہے گا اللہ کی صفات، اور خصوصاً میں گزارش کروں گا موجودہ بزرگوں سے اور میرے دوستوں سے اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی اور اپنے دوست احباب ان کو بھی اس پروگرام کی اطلاع دی جائے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔